تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تصور کریں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک نشانی بتائی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ ننگے پاؤں غریب بدو جو کبھی خانہ بدو زندگی گزار رہے تھے، آج دنیا کی سب سے لمبی اور شاندار عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ وہی نشانی ہے جسے جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو سکھانے آئے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے فقیر چرواہوں کی نسلیں دولت و طاقت کی بلندیاں چھو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بہت سی باتیں پہلے سے بتا دی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی شاندار اور حسین انسان مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے۔ اس دن سے پہلے اسے مدینہ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، یعنی یہ شخص مدینہ کا مقامی نہیں تھا، اور اس کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہو۔ مسجد میں بیٹھے تمام صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور فرمایا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس شخص کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ صحابہ نے فرمایا، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر احسان کے بارے میں پوچھا اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں معلوم ہے بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، مجھے اس دن کے کچھ نشانات بتائیں۔ اس وقت تک جو بھی باتیں ہوئی تھی وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا تھا، جب تک قرآن تقریباً مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے نشانات بتائے وہ صحابہ کرام کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھے، اور یہ نشانات آج کے مسلمانوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ اپنی زندگی میں یہ نشانات پورے ہوتے نہیں دیکھ سکے، لیکن آج ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، جسے بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور ننگے پاؤں غریب چرواہے ایک دوسرے کے ساتھ لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس شخص کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ شخص کسی کو نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں غریب چرواہوں کا ذکر کیا جو اس زمانے میں عرب بدو گزر و بسر کرتے تھے، جو باقی قبائل سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی کسی جگہ مستقل نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ سفر کرتے رہتے تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی، کیونکہ بدو عرب میں سب سے غریب قبائل میں سے ہوتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ کس طرح لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہر طرف پھیل گئی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جو سکندر اعظم اور رومی سلطنت سے بھی بڑی تھی۔ اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بدو دنیا بھر میں پھیل گئے، لیکن ان کی سب سے بڑی آبادی عرب کے علاقے میں ہی رہی۔ وقت گزرتا گیا
اور ان کا کلچر تقریباً نہیں بدلا۔ یہ بدو ویسے ہی خانہ بدوش زندگی گزار رہے تھے۔ 1000 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے آخری زمانے میں دنیا قدیم طریقوں سے صنعتی دور کی طرف بڑھنے لگی۔ عثمانیہ خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو جدید دنیا کی طرف لانے کے لیے مضبوط اصلاحات کی اور پورے سلطنت میں کئی منصوبے شروع کیے، جن میں استنبول سے مدینہ تک ٹرین بھی شامل تھی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں رکاوٹ وہی بدو تھے، کیونکہ یہی بدو 1757 میں 200 حاجیوں کو شہید کر چکے تھے۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطنت نے ان کا کلچر بدلنے کی کوشش کی اور انہیں خانہ بدوش زندگی سے مستقل آباد علاقوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدو خوش نہیں تھے۔ آخرکار سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بدو کو متحد کیا، عثمانیہ سلطنت کے خلاف فوج بنائی اور برطانوی مدد سے یہ پورا علاقہ فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی کہتے ہیں۔ چند سال بعد اس علاقے سے تیل دریافت ہوا۔ یہ بدو، جن کے پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ بہت سے ارب پتی اور حتیٰ کہ بلینئر بھی سامنے آئے، لیکن تیل کی دریافت کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ تیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد، جو ایک بدو قبائل سے ہیں، انہوں نے تیل سے باہر نکل کر دبئی کو سیاحت اور کاروبار کی طرف بڑھایا۔ چند سالوں میں دبئی دنیا کے بہترین شہروں میں شامل ہو گیا اور پھر دنیا کی سب سے لمبی عمارت برج خلیفہ بھی بنائی گئی۔ اس کی کامیابی دیکھ کر سعودی عرب نے بھی یہی نقل شروع کی۔ مکہ میں کعبہ کے سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی عمارت بنائی گئی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی عمارت اعلان کے طور پر جدہ ٹاور تعمیر کی گئی، جو برج خلیفہ سے بھی بڑی ہے۔ اس منصوبے کے سربراہ کا نام الولید بن طلال ہے، جو ایک بدو قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دبئی نے سعودی سے آگے نکلنے کے لیے ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا، جو برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ آج کل ہر کچھ عرصے بعد عرب ممالک میں لمبی عمارتوں کے پروجیکٹس کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کو بتایا تھا کہ ایک دن یہ بدو، جو آج ننگے پاؤں اور بہت غریب چرواہی ہیں، ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ قیامت کی ایک بہت اہم نشانی ہے، جسے آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔